انرجی توانائی۔ جناب اسپیکر صاحب، جغرافیائی اعتبار سے بلوچستان نصف پاکستان کا حصہ ہے۔ بکری آبادی کے باعث توانائی کی سہولیات کی فراہمی کے لحاظ سے بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ رہا ہے۔ خوش قسمتی سے قدرت نے دیگر نعمتوں کے علاوہ بلوچستان کو متبادل توانائی کے ذرائع بھی نوازا ہے، جو کہ بہتر منصوبہ بندی کی بدولت عوام کو کم خرچ توانائی مہیا کرنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ جناب میر عبدالقدوس زنجو کی دوراندیش قیادت اور ٹھوس موقف کے سبب پی پی ایل کے سے 55 ارب گیس رائلٹی کی مد میں بقایا جات کی وصولی کے لیے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر کمیٹی قائم کی گئی۔ مکران، جو کہ صرف ایران سے اضافی بجلی کی درآمد کردہ بجلی پر منحصر تھا، کہ قومی گریڈ سے منسلک ہونے پر اضافی بجلی ملنے سے علاقے میں بجلی کی ضروریات پوری کرنے میں مدد ملے گی۔ علاوہ ازیں ایران سے اضافی 100 میگا واٹ بجلی کے منصوبے کی تکمیل سے خطے میں خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ حکومت نے سپے کے تحت گوادر میں مستقبل کی توانائی کی ضروریات، جو کہ صنعتی و معاشی سرگرمیوں کے آغاز کے لیے نہایت اہم ہے، کہ پورا کرنے کے لیے گوادر میں کوئلہ سے سستی بجلی کی پیداوار کے لیے دوست ملک چین کے تعاون سے نئی بجلی گھر کے منصوبے پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ صوبائی حکومت نے محدود وسائل میں رہتے ہوئے دور دراز علاقوں جیسے آوران گریڈ اور اس کی قومی گریڈ سے منسلکی کے منصوبے پر 1 ارب 41 کروڑ روپے کی خطی رقم کے خرچ سے کام شروع کر دیا ہے۔ مالی سال 2022-23 میں حکومت بلوچستان نے دیہی علاقوں کو بجلی کے فراہمی کے منصوبوں پر 3 ارب 12 کروڑ روپے خرچ کرنے سے تقریباً 2009 سے زائد دیہاتوں کو بجلی کی سہولیات بہم پہنچائی گئی۔ متبادل توانائی کے شعبے میں موجودہ صوبائی حکومت نے 9 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 5000 گھرانوں کو چھوٹے گھریلو شمسی توانائی پر مبنی سسٹم مہیا کیے۔ یہ گھرانے سے قبل بجلی جیسے بنیادی ضروریات سے محروم تھے اور دور دراز علاقوں میں رہائش کی وجہ سے انہیں بجلی کی فراہمی تقریباً ناممکن تھا۔ سپے گوادر ٹرانسمیشن لائن پر کام جاری ہے، جس سے گوادر کو نیشنل گریڈ سے منسلک کیا جائے گا۔ ساتھ ہی گوادر میں کوئلہ سے بجلی کی پیداوار پر کام ہو رہا ہے، جس سے گوادر کو 300 میگا واٹ بجلی مہیا کیا جائے گا۔ بلوچستان سول سیکریٹریٹ میں 1 میگا واٹ شمسی توانائی کے ذریعے بجلی اور ساتھ ہی میٹر سسٹم لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بلوچستان کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں کمشنر کے دفاتر کو 20 سے 25 کلو واٹ شمسی توانائی کے ذریعے سے بجلی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حکومت بلوچستان صوبے کے ایسے اسکول جو کہ قومی گریڈ سے غیر منسلک ہیں کو شمسی توانائی مہیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس منصوبے کے تحت سے تعلیم کے مسائل بھی حل کرنے میں مدد ملے گا۔ توانائی کے صوبائی و قومی ضروریات اور بلوچستان میں متبادل ذرائع توانائی کی استعداد کے پیش نظر بلوچستان پاور ڈیولپمنٹ بورڈ کے زیر اہتمام بلوچستان انرجی کمپنی لمیٹڈ کے اشتراک سے نجی شعبے کو متبادل توانائی کے 27 منصوبوں کی تنصیب کی اجازت دی گئی ہے۔ بلوچستان کے سرحدی علاقہ جات سے منسلک روزگار کو تحفظ کے لیے بلوچستان انرجی کمپنی لمیٹڈ تفتان میں ایل پی جی ٹیسٹنگ لیبارٹری قائم کر رہی ہے، تاکہ ایل پی جی کے بذریعہ روڈ ترسیل کو محفوظ بنایا جا سکے اور عوام الناس کو معیاری ایل پی جی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ مجموعی طور پر مالی سال 2023-24 ترقیاتی مد میں شعبے کے لیے 9 ارب روپے جبکہ غیر ترقیاتی مد میں 6 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ انوائرمنٹ اینڈ کلائمیٹ چینج، ماحول اور ماحولیاتی تبدیلی۔ جناب اسپیکر، بلوچستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثر ہونے والا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ سال 2022 میں ہونے والے بارشوں سے آنے والے سیلاب نے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں تباہی مچائی، بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کو تباہ کیا۔ محکمہ ماحولیاتی تبدیلی و ماحولیات کے تحت بلوچستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی صوبہ بھر میں ماحولیاتی قوانین کے نفاذ کے یقینی بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج اور اثرات کو کم کرنے کے لیے صوبہ بھر میں کام کرنے والی صنعتوں میں اسکریبر لگوائے جا رہے ہیں۔ سمندری آلودگی کو ختم کرنے کے متعلقہ صنعتوں میں
ट्रीटमेंट प्लांट निस्ब करवाए जा रहे हैं। 40 के करीब ईंटों के बट्टों को बुल ट्रेंच टेक्नोलॉजी से दूर हाजिर की जदीद जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत बलूचिस्तान के PSDP प्रोग्राम के तहत इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक आदत एम्बेंट एयर मोबाइल मॉनिटरिंग स्टेशन खरीदा है, जो कि हब और ग्वादर में एयर क्वालिटी इंडेक्स के तयन और मौसूल में मौजूदा जहरीली गैसों का मायना करेगा और इसके तदारुक के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान के PSDP प्रोग्राम के तहत कोयटा, हब, लोरलाई और योब में सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट के मसले को हल करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी करवाई जा रही है, ताकि इन अजला में सॉइल वेस्ट के मसले पर काबू पाया जा सके। हुकूमत बलूचिस्तान ने बलूचिस्तान एनवायरमेंटल एजेंसी के इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत PSDP 22-23 में 10 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की थी। सूबे भर में प्लास्टिक से फैलने वाली आलूदगी को कम करने के लिए सूबाई काबीना की मंजूरी से बलूचिस्तान प्लास्टिक शॉपिंग एंड फ्लेट बैग्स एक्ट 2022 को सूबाई असम्बली को भेजा गया है। कोयटा शहर के तमाम सरकारी व निजी अस्पतालों से निकलने वाले जहरीले और नुकसानदा फजले की निगरानी और टिकाने लगाने के अमल पर इन्वायरमेंटल एजेंसी मुस्तदी से काम कर रही है। गडानी में मौजूद शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुसलसल निगरानी को यकीनी बनाया गया है, ताकि माजी जैसे किसी भी खतरनाक हादसे से बचा जा सके। रवा साल के पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान एनवायरमेंटल एजेंसी के तहत एक क्लाइमेट चेंज यूनिट बनाया जाएगा, जो कि सूबे में वकूफ पजीर होने वाली माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए काम करेगी। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बलूचिस्तान कम्प्रहेंसिव एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। बलूचिस्तान एनवायरमेंटल एजेंसी ने NOCs और जुर्माने की मद में 4 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया और सूबाई खजाने में जमा करवाया। माली साल 2023-24 इस शोबे के लिए तरक्याती मद में 22 करोड़ रुपए और गैर तरक्याती मद में 49 करोड़ 28 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा शहरी मनसूबाबंदी व तरक्यात। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के जरिए बलूचिस्तान हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग अथॉरिटी BHA एक्ट नाफिज किया गया। बलूचिस्तान के 34 ज़िली हेडक्वार्टर्स टाउन्स के मास्टर प्लान पर काम जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा के मास्टर प्लान की तरतीब महकमाना हिज़ा ने दी है। दालबंदीन टाउन, वुड टाउन और जाहू टाउन के मास्टर प्लान की तैयारी और तरक्की ज़ेर गौर है। क्यूडिया हाउसिंग स्कीम का आगाज किया गया। बलूचिस्तान के डिविजनल हेडक्वार्टर्स और बड़े शहरों में महकमे के जरिए कम लागत हाउसिंग स्कीम और दीगर हाउसिंग स्कीमों का आगाज किया जाएगा। हाउसिंग स्कीमों की मंजूरी के अमल को तेज करने और सहूलियात फराहम करने के लिए वन विंडो पोर्टल का क़याम अमल में लाया गया। माली साल 23-24 में शोबे के लिए तरक्याती मद में 3 अरब रुपए और गैर तरक्याती मद में 39 करोड़ 24 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। अमूर हैवानात, लाइव स्टॉक। जनाब स्पीकर, आपको इल्म है, जैसा कि आपको इल्म में है और आपके इल्म में भी है कि बलूचिस्तान की ज़्यादातर आबादी का ताल्लुक बिलवास्ता या बिला वास्ता लाइव स्टॉक से मुंसलिक है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में दही मरबानी के फ़रोग़ के लिए 32 करोड़ रुपए और 63 करोड़ रुपए की लागत से भेड़ बकरियों को फरबा करने के मंसूबों पर अमल जारी है और इन साल इसकी मद में सूबे के मुख्तलिफ अजला ग्वादर, देरा बुगटी, कच्ची, नसीराबाद, जलमक्सी, हरनाई, जाफराबाद और शेरानी के 2800 विवाहों और नादार गरीब ख़ानदानों में 28,000 दही मर्गियाँ तकसीम की गई, जबकि बाकी मानदा अजला में इससे कबल दही मर्गियाँ तकसीम की जा चुकी है। हुकूमत की बरवक्त इक़दाम से लम्पी स्किन, लिची स्किन बीमारियों से गायों को
بچانے کے لیے 5 کروڑ روپے کی لاگت سے ویکسین خریدی گئی اور پورے صوبے میں مالداروں کو بھاری نقصان سے بچانے کے لیے اور ویکسین کو جاری رکھتے ہوئے مزید 18 کروڑ روپے جاری کیے گئے تاکہ مالداروں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی جا سکیں۔ ڈیرہ مراد جمالی میں مصنوعی تخم ریزی کے مرکز کے قیام کے لیے 8 کروڑ روپے کی لاگت سے کام جاری ہے۔ جوب اور ہب میں جدید مذبح خانہ و گوشت پروسیسنگ یونٹ کی تعمیر کا کام جاری ہے۔ ویٹرنری ریسرچ سینٹر اور ویکسین لیبارٹری کے کام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل ریسرچ کے دفتر کی تعمیر کے لیے 10 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ صوبے میں جانوروں کی وبائی امراض کی رپورٹنگ کے لیے 12 کروڑ روپے کی منظوری دی جا چکی ہے، جس پر کام کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں سرکاری پولٹری فارموں میں اصلاحات اور ہیچری کی تنصیبات کے لیے 10 کروڑ روپے کی لاگت سے کام جاری ہے۔ بیف پروڈکشن ریسرچ سینٹر CB کی توسیع کا کام جاری ہے اور گورنمنٹ ڈیری فارم کوئٹہ کے مزید بہتر اور جدید طرز بنانے کے لیے 14 کروڑ روپے کی لاگت سے کام جاری ہے۔ تربت میں ویٹرنری ایجوکیشن کی ترویج اور تربیتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے 75 کروڑ روپے کی لاگت سے ویٹرنری انسٹیٹیوٹ تربت کی قیام کی تجویز ہے۔ بیڑ بکریوں میں امراض کی تدارک کے منصوبے کے لیے 10 کروڑ روپے سے اسکیم کی تجویز ہے۔ مالی سال 23-24 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 1.5 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 5 ارب 4 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، محنت اور افرادی قوت صوبہ بلوچستان میں آبادی کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور صوبے میں 15 سے 24 سال کی عمر کے نوجوانوں کی تعداد 20 لاکھ اور نوجوانوں کو فراہم کرنا بلا شبہ اہم چیلنج ہے۔ محکمہ نے 2022-23 میں 50 لاکھ سے زائد ریونیو اکٹھا کیا ہے۔ آئندہ برس 30 لاکھ تک محصولات کی وصولی کی تجویز پیش ہے۔ یہاں پر یہ بتانا کہ چائلڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، منصوبے کا تقریباً 80% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ یہ منصوبہ 23 کے آخر میں مکمل ہو جائے گا۔ محکمہ خزانہ نے حال میں بلوچستان ہوم بیسڈ ایکٹ 2022 کے مطابق ہوم بیس ورکر کے لیے ابتدائی طور پر 10 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز کو سینٹر آف ایکسیلنس میں تبدیل کرنے کا کام گیز کے تعاون سے مکمل ہو چکا ہے اور اکتوبر 22 میں اس حوالے سے تقریب مکمل ہوگی۔ حکومت بلوچستان نے 20 کروڑ روپے کی لاگت سے بی ٹی ویٹا کمپلیکس کے کام کے لیے PC1 کی منظوری دی ہے۔ SDP کے ذریعے حکومت پنجاب کے مالی تعاون سے ضلع خاران میں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کی تعمیر مکمل ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے BT ویٹا کے انڈومنٹ فنڈ کے لیے 2 ارب روپے کی منظوری دی ہے، جسے سرمایہ کاری کے مقصد کے لیے محکمہ خزانہ کے تحت رکھا جائے گا۔ مالی سال 2030 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 40 کروڑ اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انڈسٹریز اینڈ کامرس صنعتی ترقی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ محکمہ صنعتی ترقی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ سرحدی علاقوں میں لوگوں کے روزگار کو یقینی بنانے کے لیے ہب اور چمن اسپیشل اکنامک زون سندھ، ایران اور افغانستان کے ساتھ کمرشل مارکیٹیں قیام میں عمل لایا گیا۔ گوادر، مند، کیچ اور چدکی پنجگور میں کام مکمل ہوا ہے۔ گوادر اسپیشل اکنامک ٹیکس فری زون کی منظوری دی گئی ہے۔ ضلع چمن، ہب اور گوادر میں سینکڑوں ایکڑ زمین پر خصوصی اقتصادی زون کے قیام کا عمل جاری ہے۔ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے کوئٹہ دفتر میں عوام کے لیے ون ونڈو فیسلٹی فراہم کی گئی ہے۔ مالی سال 23-24 اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 1 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب روپے بلوچستان کی 2 ارب 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ سوشل ویلفیئر مالی سال 2023 رجسٹر معذور افراد میں 100 ویل چیئر، 155 ٹرائی موٹر سائیکل، 25 الیکٹرک ویل چیئر تقسیم کی گئی۔ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کی 6 ارب روپے سے رولز اور پالیسیز کے مطابق 2848 مریضوں کا علاج کیا گیا۔ بلوچستان ہنرمند پروگرام کے تحت 7500 نوجوانوں کو تربیت دی گئی۔ رواں مالی سال 3527 دستکاری مشینیں اور 56 لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے۔ مالی سال 2023 شعبے کی ترقیاتی مد میں 92 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 2 ارب 55 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ کھیل و امور نوجوانان بلوچستان کی مجموعی آبادی کا 60% جناب اسپیکر صاحب
نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی فلاح و بہبود اور انہیں مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنے کے لیے حکومت بلوچستان مختلف اقدامات اٹھا رہی ہے۔ رواں مالی سال 22-23 میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے بلوچستان میں 19 سال بعد 34 نیشنل گیمز کا انعقاد کیا، جو صوبے کے لیے ایک اعزاز ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمے کے درمیان 8 PCL کا نمائشی کرکٹ میچ کھیلا گیا۔ آل پاکستان چیف منسٹر بلوچستان تیسری ڈائمنڈ جوبلی فٹ بال اور ہاکی گولڈ کپ کھیلا گیا۔ 18 سال بعد کوئٹہ میں آل پاکستان بی گریڈ نیشنل باسکٹ بال چیمپئن شپ منعقد کرائی۔ آل پاکستان بیڈمنٹن باکسنگ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ مرد اور خواتین منعقد ہوئی۔ میگا ایونٹس کی کامیاب تکمیل جیسے کہ بلوچستان گیمز، گوادر بیچ گیمز اور سندھ بلوچستان ٹورنامنٹس جو ہے، معذور افراد کی کھیلوں کا میلہ اور یوتھ سیمینار وغیرہ کامیابی کے ساتھ سر انجام دیے۔ بلوچستان کے مختلف اضلاع میں 60 سپورٹس کمپلیکس تعمیر کی جائیں گی۔ بلوچستان کے مختلف 140 فٹ سال گراؤنڈ کی تعمیر، جن میں 60 اسکیمیں مکمل ہو چکی ہے اور 80 اسکیمات پر کام جاری ہے۔ مالی سال 23-24 سے شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 5 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب روپے کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ جنگلات و جنگلی حیات، جناب اسپیکر، اللہ تعالیٰ نے بلوچستان کو جنگلات و جنگلی حیات جیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ رواں سال محکمہ نے کارکردگی کی ابتدا کو بڑھانے کے لیے 600 سے زائد خالی اسامیوں کو پر کیا اور مزید 400 اسامیوں پر بھرتی کا عمل جاری ہے۔ محکمہ نے بلوچستان کے سال پر 6 مقامات پر پائے جانے والے تمام مینگرووز کو قانونی تحفظ دیا۔ رواں سال 22-23 میں مونسون اور موسم بہار کی شجرکاری مہم کے دوران تقریباً 20 لاکھ پودے جات عوام اللہ زمینداروں اور داروں میں بلا معاوضہ تقسیم کیے گئے۔ مالی سال 2023-24 شعبے کے ترقیاتی مد میں 1.5 ارب روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ کلچر، ٹورزم اور قدیمہ آرچیو، جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان سیاحت و ثقافت کے فروغ کے لیے انتہائی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ بلوچستان کے 110 فنکاروں کو آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ سے فنڈ کی فراہمی سے مختلف فنکاروں کو علاج کے لیے طبی سہولیات کی فراہمی شامل ہے۔ ایکسیلنس ایوارڈز کا انعقاد کیا گیا، جس میں 24 دانشوروں، اسکالرز، مصنفین اور سماجی کارکن کو چیک کے زیر رقم سے نوازا گیا۔ بلوچستان کے فنکاروں، نوجوانوں کی تفریح اور حوصلہ افزائی کے لیے موسیقی، مشاعرے، ڈراموں، مصوری کی نمائش سے مختلف ثقافتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ محکمہ نے بلوچستان میں ثقافت کے فروغ کے لیے PIMIC ایکسپو کراچی میں ٹورزم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کوئٹہ زیارت تفتان اور خزدار میں موجودہ PTDC موٹیز کو محکمے کے ماتحت کر لیا گیا۔ مہرگڑھ، خاران، قلعہ چاکر کے قلعہ میری قلعہ، تمب اور چوکنڈی جیسے آثار قدیمہ کے تحفظ اور اقبال کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے۔ تاریخی ریکارڈ اور قدیم دستاویزات کی حفاظت کے لیے ڈائریکٹریٹ آف آرکیوز میں آرکیوز لیب قائم کیا گیا۔ آئندہ مالی سال 23-24 میں بلوچستان کے تمام آثار قدیمہ کے مقامات کو تحفظ اور ثقافت و سیاحت کی پالیسی کا اجرا کیا گیا۔ مالی سال 23-24 محکمہ نے موٹر وہیکل ٹرانزیکشن لائسنس بل 2023 کا مسودہ بھی تجویز کیا۔ عوامی شکایت کے ازالے کے آن لائن شکایت سیل قائم کیا گیا۔ مالی سال 2023-24 شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 25 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 85 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ وومین ڈیولپمنٹ، جناب اسپیکر، محکمے کا مقصد جینڈر ایکویلٹی اور خواتین کو امپاور کرنا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانا ہے۔ مالی سال 2022-23 کے دوران شہید بے نظیر بھٹو ویمن سینٹر اینڈ شیلٹر ہوم، ڈورالائی، نصیر آباد اور کچھ کے دفاتر کو فعال کیا گیا۔ مئی 2023 میں کوئٹہ شہر میں گرینڈ ویمن ایکسپو کا انعقاد کیا گیا۔ اس سے قبل 8 مارچ 2023 کو کوئٹہ سرینا ہوٹل میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ صوبائی کابینہ نے بلوچستان ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ 2014 کی منظوری دی۔ ویمن ڈیولپمنٹ سیکٹر پلان 2022 کی صوبائی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ یہ ایک اہم دستاویز ہے جو مستقبل کے لیے رہنمائی اصول فراہم کرے گی۔ خواتین انٹرنشپ پروگرام برائے گریجویشن کا پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ نافذ کیا گیا، جس کے تحت 370 گریجویٹ لڑکیوں کو انٹرنشپ فراہم کی گئی۔ انہیں 6 ماہ کے لیے 20,000 کا وظیفہ دیا گیا، جبکہ دوسرا فیز زیر غور ہے۔ کوئٹہ، خزدار، خاران،
لورالائی کے بزنس ایکو سینٹر قائم کیے گئے ہیں۔ 23-24 ضلع جوب اور لورالائی میں خواتین ایکسپو کا انعقاد کیا جائے گا۔ 23-24 مالی سال اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 40 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مائنورٹیز، جناب اسپیکر، حکومت بلوچستان ہمیشہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف اقدامات اٹھاتی رہی۔ اس سلسلے میں حکومت نے اقلیتی امور کا محکمہ عمل میں لایا۔ صوبائی اقلیتی کمیشن بلوچستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ہنگلاج ماتا فیسٹیول 2023 کے لیے ہنگلاج میں کچھ اہم PSDP اسکیموں کی تکمیل ہوئی۔ کوئٹہ کے مسیح برادری کے لیے رہائشی کالونی کی تعمیر کے لیے نوسار میں 20 ایکڑ سرکاری زمین لیز پر دی گئی۔ مالی سال 2023-24 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 84 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 29 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ مذہبی امور، جناب اسپیکر، کوئٹہ کے مختلف مساجد میں غیر موجود سہولیات فراہم کی گئی۔ کیچ، ہرنائی، پنجگور، چاغی، زیارت سمت بہت سے اضلاع میں قبرستانوں کی چاردیواری تعمیر کی گئی۔ امام بارگاہ ہزارہ ٹاؤن کوئٹہ میں اضافی کمرے تعمیر کیے گئے۔ آئندہ سال تاریخی جامع مسجد صوبت پور کی مرمت، قرآن اکیڈمی سوراب اور مسجد فاطمہ خان میں ترقی کی تعمیر پہ کام ہوگا۔ مالی سال 23-24 شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 77 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 91 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر، جناب اسپیکر، محکمہ خاندانی منصوبہ بندی اور تولیدی صحت کے انتظام کا ذمہ دار ہے، جس کے لیے محکمہ خاندانی منصوبہ بندی کی جدید سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی خدمات فراہم کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں سہولیات کا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ بلوچستان نہ صرف ایک قبائلی معاشرہ ہے بلکہ مذہبی رہنماؤں سے بھی متاثر ہے۔ مذہبی عقائد بعض اوقات خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے مختلف فرقوں کے علماء اور مذہبی اسکالرز کو اس پروگرام پر تربیت فراہم کی ہے۔ اس سال لورالائی، کیچ اور نصیر آباد میں 3 ڈویژنل ڈائریکٹریٹ مکمل ہونے کی توقع ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کا پروگرام سرمایہ کاری، سماجی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس حقیقت کی وجہ سے ترقی کے لیے آبادی میں اضافے کا کنٹرول کرنا ہے۔ دیہی علاقوں میں خاندانی منصوبہ بندیاں اور تولیدی صحت کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے سیٹلائٹ کلینک کا تصور متعارف کرایا گیا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی نے بھی CP میلے کے دوران عوام میں آگاہی پیدا کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے فنڈ سے آبادی نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں جس میں اسٹیک ہولڈرز کی آگاہی اور تکنیکی اور غیر تکنیکی عملے کی صلاحیت کی تعمیر پر توجہ دی گئی ہے۔ مالی سال 23-24 میں اس شعبے کے لیے ترقیاتی مد میں 22 کروڑ روپے اور غیر ترقیاتی مد میں 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ عیسائی دوم ریونیو، جناب اسپیکر صاحب، بس 1-2 صفحے رہ گئے۔ FPR کے محصولات میں بہتری آنے کی بدولت صوبے کو NFC کی مد میں ملنے والی ٹیکس محصولات میں نئے سال 23-24 میں 111 ارب روپے کا اضافہ ہوگا۔ 2015 کے بیشتر سوئی لیز کے معاہدے کے خاتمے کے بعد پیداوار جاری ہونے کے باوجود نیا معاہدہ تاحال طے نہیں ہو سکا، جس سے رائلٹی اور ایکسٹینشن بونس کی مد میں سال 2023-24 میں کم از کم 55 ارب روپے وصول ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کے نظام محصولات کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے اور ذرائع آمدن میں اضافے کے لیے موجودہ حکومت نے فائنانس کے ذریعے ٹیکس کے قوانین میں اصلاحات متعارف کرائی ہیں۔ صوبائی محصولات میں بہتری کے حوالے سے بلوچستان نان ٹیکس ریونیو موبلائزیشن اسٹریٹجی 2022 پر کام ہو رہا ہے، جس کا مسودہ کابینہ کی منظوری کے لیے بہت جلد پیش کیا جائے گا۔ صوبے میں کاروبار کو فروغ دینے اور روزگار بڑھانے کے لیے حکومت نے کئی انقلابی اقدامات اٹھائے، جن میں گوادر کو خصوصی معاشی ضلع کا درجہ دیا اور گوادر کو خصوصی اسپیشل اکنامک زون کو تمام صوبائی ٹیکسز سے مستثنیٰ قرار دیا۔ کاروباری سرگرمیوں کو بڑھاوا دینے اور ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے غرض سے حکومت نے BRA کے تحت 43 قسم کے ٹیکسوں کو کم کرنے کی تجویز دی ہے۔
جس میں ہوٹل ٹیکسز کو 15% سے کم کر کے 4%، ڈیولپمنٹ ٹیکس کو 6% سے کم کر کے 4%، اور صحت اور اس سے متعلقہ شعبوں پر ٹیکس کو 15% سے کم کر کے 2% کی تجاویز شامل ہے۔ مزید برآں حکومت نے تعلیمی سرگرمیوں کو صوبے میں فروغ کے لیے BRA ٹیکس کو 15% سے کم کر کے 3,000 روپے ماہانہ مقرر کر دیا۔ صحت کے شعبے میں حکومت نے ایکس رے، MRI، الٹراساؤنڈ، CT اسکین اور لیبارٹری کے ٹیسٹوں پر BRA ٹیکس کو 15% سے کم کر کے 2% کی تجویز ہے۔ جان نشینی سرٹیفکیٹ پر اسٹیمپ ڈیوٹی کو 0.8% سے کم کر کے 0.5% کرنے کی تجویز ہے۔ فلاحی اقدامات: